سیاسی تحریک شروع ہو گئی ہے، لیکن سیاسی تحریک کس حد تک کامیاب ہوگی اب یہ سوال بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو 5 مزید جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک تو چلا رہی ہے، are they going to achieve جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی وہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں مختلف جماعتیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی گول ہو سکتا ہے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت گول ہوگا، ان کی جو قیادت اس وقت اسیر ہے ان کو باہر نکالنا. وہ ملک کے اندر غالباً کوئی اس قسم کا ماحول کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ حکومت پہ بھی پریشر پڑے، دیگر اداروں کے اوپر بھی پریشر پڑے، اور اس پریشر کے نتیجے میں ان کی قیادت کو کوئی ریلیف ملے. تو میرے خیال میں ابھی ان کے لیے اس کو اچیو کرنا کتنا آسان ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن اصل جو مشکل حکومت کے لیے ہوگی، اس لیے کہ مختلف چیزیں اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، جس میں مہنگائی بھی ہے، اس میں بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں معیشت سے ریلیٹڈ. تو میرے خیال میں حکومت کے چیلنجز جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن سے زیادہ ہیں، اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اپوزیشن کرنا سب سے آسان کام ہے. اگر اپوزیشن سے زیادہ چیلنجز آتا ہے تو پھر تو بات ساری ختم ہو گئی نا، کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے، حکومت کو ایسج کو فرق تو نہیں پڑے گا. پھر اپوزیشن اس ٹائم پر جہاں اکانومی، جہاں باقی معاملات IMF کے ساتھ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اب گڑبڑ ہو گئی ہے، ایران، اسرائیل، خطہ سارا کا سارا جل رہا ہے، ایسی صورتحال میں اپوزیشن کے اس ٹائم پر تحریک کو سٹارٹ کرنا ٹائمنگ آف نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بیسٹ ٹائم ہے ان کی نقطہ نظر سے، اس لیے کہ حکومت کے اوپر پہلے ہی مختلف قسم کے پریشرز ہیں اکانومی کے حوالے سے، جس طرح آپ نے بات کی، عالمی سطح کے اوپر پریشرز ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کے ایک نئے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں، اس میں ان کو مزید ٹیکسز لگانے پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ مہنگائی آئے. ابھی آپ وہ سستی روٹی والا معاملہ دیکھ لیں، مریم بی بی نے کہا کہ 16 روپے کی روٹی ملے گی. آج وہ پورے پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں پہ بھی 16 روپے کی روٹی نہیں مل رہی. تو میرے خیال میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو وہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے اپوزیشن یوز کرنا چاہتی ہے، ایک مومنٹم بلڈ کرنا چاہتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس سے کہتے ہیں نا بالکل فرٹائل ہے گراؤنڈ، اگر آپ باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ عوام کی سپورٹ بھی ان کو اچھا لیٹس سی کہ آپ سے اگری کرتے ہیں حکومت کے اتحادی یا نہیں. ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. کنڈی صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ اب میثاق جمہوریت یا میثاق وہ ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد میثاق معیشت کی بات آئی، اب میثاق معیشت کے بعد اب میثاق مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں جہاں فل تھروٹل کے ساتھ اپوزیشن باقاعدہ طور پر تحریک چلا رہی ہے، وہ کیوں میثاق مفاہمت کی بات کرے گی، جبکہ ان کو پتا ہے کہ یو لائک اے کارنرڈ پارٹی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ وہ کیوں آپ کے پاس آئیں گے، کیوں مفاہمت کی بات کریں گے؟ اور یہ کیا مفاہمت کی دعوت دینا ہی کہیں ویکنس کی علامت تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی، اور انہوں نے اس پہ رائے میں کی کہ جب ماضی میں جب 4.5 سال PTI کی حکومت تھی، ہم بھی بات کرتے تھے، لیکن PTI کہتی تھی کہ ہم نے نہ کسی سے ہاتھ ملانا ہے، نہ کسی کے ساتھ ملنا ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، چاہے وہ ملکی مفاد ہی کیوں نہ ہو. ہم کوئی ڈیبیٹ کسی سے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. لہٰذا ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ریزرویشنز ہیں، آپ کی جو TORs ہیں، آپ آئیں بیٹھیں. ہم نے ماضی میں بھی PDM اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جب حکومت تھی، ہم نے PMLN اور اس کی اتحادی جماعتوں کو راضی کیا، اور ان کو ہم نے اس وقت کی اپوزیشن جو PTI تھی اس کے ساتھ بٹھایا، ڈائلاگس کرائے. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ آئیں. ہم ان کی جو ریزرویشن حکومت کے لیول پہ ہیں ہم بالکل کوشش کریں گے. جو عدلیہ کے اس پہ ہیں وہ تو حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. جس چیز کا جو ریزرویشن ہے، اگر حکومت کے حوالے سے ان کی ریزرویشن ہے اور حکومت کے خلاف وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، یا وہ ایک جو بھی ہے ایک اتحاد بنا رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر ہم بالکل ہے ہمارے ساتھ بیٹھے. لیکن ابھی وہ بات کرنے کو تو تیار نہیں ہے نا. جو پہلے وہ بات کرتے تھے وہ تو اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی TORs ہو، وٹ ایور ریزرویشنز دے ہیو، وہ آئیں میز کے اوپر رکھیں اور بات چیت کریں گے. آپ کو پتہ ہے ان کی ایک ریزرویشن تو مینڈیٹ کی ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا. ان کی ایک ریزرویشن یہ ہے کہ فارم 45 کچھ اور کہتا تھا، 47 کچھ اور کہتا تھا، اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے. کیا اس ریزرویشن کو حکومت اتحادی ڈیل کرنے کو تیار ہے اس ریزرویشن کے ساتھ؟ دیکھیں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اگر ان کے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں، فورم سے موجود ہیں، ثبوت ہیں، تو بالکل اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. جہاں تک مینڈیٹ کی بات ہے، ان کے جو اپوزیشن میں جو ہے ان کے اتحادی ابھی تک نہیں بنے، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ بھی چرایا گیا ہے. اب بقول ان کے اگر ان کا مینڈیٹ واقعی چرایا گیا ہے اور اگر وہ تقسیم کیا گیا ہے، تو خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کونسل یا PTI جو بھی اپنا ان کو دے دیا گیا ہے. تو پھر پہلے تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، پہلے ان کو اپنے وہ مینڈیٹ واپس کر دیں. پھر جو جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو وہاں پر سے وہ شروعات کر لیں تاکہ باقی صوبوں والے بھی اس کو دیکھ کے اس کو فالو کریں.
اپنے لیول پہ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ ایسی باتیں کرتے دیکھیں اگر چیزیں ہم تو کہتے ہیں چیزیں ہیں تو بالکل آنا چاہیے، ہم ڈائلاگس کے لیے تیار ہیں، ہم چیزوں کو تیار ہیں، لیکن اگر ایک شخص کہے کہ نہیں میں نے نہیں بیٹھنا، بات ہی نہیں کرنی، اور جب تک میرا اپنا امپائر نہ ہو، اپنا بالر نہ ہو، اپنا بیٹسمین نہ ہو، میں بات نہیں کروں گا. اور یہی اتحادی جماعتیں جو کل ہمارے ساتھ تھی ان کے اوپر یہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ کس کے کہنے پہ آپ شامل ہوئے ہیں، کتنے آپ نے مرات لیے ہیں تو آپ شامل ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے تو یہ شامل نہیں ہوتے، یا مرات لیں گے یا کسی کے اشارے پہ شامل ہوں گے. چہرے تبدیل ہو رہے ہیں، کون سی مرات چہرے تبدیل ہو رہے ہیں، الزامات انفارچونیٹلی وہی ہیں. آخر آپ کو لگتا ہے یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے نا، یہ بڑی اپوزیشن کے لیے کے خلاف حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ویپن ہے کہ آپ کو وہاں بول رہے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی اور آپ کو دھاندلی سے کرسیاں ملی ہیں، ہماری جو سیٹیں گئی ہیں وہ آپ کی بنیاد پہ گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کا سدباب کیسے کرے گی اگر واقعی میں تحریک چلانی ہے؟ اور مولانا صاحب کے بارے میں جو نعرے لگے، پھر مروت صاحب نے منع کیا، شاید وہ منع نہ کرتے تو سامنے بھی نہ آتی بات، لیکن انہوں نے منع کیا، اور اس کے بعد پھر اسد قیصر صاحب کا بیان بھی آیا. سو دس انٹائر تھنگ ٹیلز اس کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی somehow the other مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہی ہے، اتحاد بنانا چاہ رہی ہے. اس کے لیے ان کو بھی ان کی ریزرویشن سے ڈیل کرنا پڑے گا. ڈو یو تھنک اس کے لیے ریڈی؟ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ اتحاد بناتے ہیں آپ کو یہ تو چیزیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں. آپ صرف مولانا نہیں، اچکزئی صاحب کو دیکھ لیں، آپ اختر مینگل صاحب کو دیکھ لیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے حوالے سے ماضی میں تحریک انصاف بڑا سخت موقف رکھتی رہی ہے. بلکہ جو لوگ ان کا جو بیانیہ تھا، ان کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرتے تھے اور ان کے حوالے سے بڑے الزامات بھی لگاتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ ملے. تو اب یہ تو ان جماعتوں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے. اب ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ابھی تو اچکزئی صاحب کو بھی صدارت کے لیے نامزد کر دیا، کل اگر تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، کیا تب بھی وہ اچکزئی صاحب کو نامزد کریں گے؟ کتنا لمبا یہ اتحاد چلے گا؟ تو صرف مولانا نہیں، دیگر اتحادی بھی ہیں. پر ہیونگ سیڈ آپ کی والی سٹیٹمنٹ نہ اتحاد کے اندر پھوٹ ڈال سکتی ہے کہ کیا تب بھی یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پہلے یہ بتا دیں. میں وہ تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جو پی ڈی ایم والوں نے کیا، مولانا تو اپنی طرف سے صدر آلموسٹ بنے ہوئے تھے نا، ان کو کہا گیا، اکثر جگہ پہ یہ ذکر ہوتا تھا کہ مولانا کو صدر بنائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی یہ کرے گی اگر اتحاد بنا تو اچکزئی صاحب کے ساتھ؟ زرداری صاحب کو صدر بنا دیا ہے. That's what I'm asking. آپ کہہ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کا اگر پاسا پلٹتا ہے، کوائن فلپس، تو پی ٹی آئی یہ کرے گی اچکزئی صاحب کے ساتھ؟ آپ یہ کہنا میرے چاہ رہے خیال میں کرنا نہیں چاہیے. اچکزئی صاحب کو ان سے پوچھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر مشکل وقت میں کوئی اتحادی آپ کے ساتھ ہے تو کل جب آپ کی پوزیشن بہتر ہو، مستحکم ہو، اور آپ اس کو ڈچ کر دیں جس طرح پی ڈی ایم والوں نے مولانا کے ساتھ کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ زیادتی ہوگی.